کہ سوشل ورک میں انوالو ہونا چاہ رہی ہیں۔ وہ اب ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیسا کچھ بول نہیں سکی۔ اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی توقع نہیں تھی۔ عمر ایسی باتیں تو نہیں کرتا تھا، اور مجھ سے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ نانو شاید علیسا کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ علیسا تو اس قسم کے کام نہیں کر سکتی، تم بتاؤ تمہیں فورن سروس چھوڑنے کی کیا سوجی ہے؟ عمر نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ علیسا کی طرف متوجہ تھا۔ ڈونر ایجنسیز اور این جی اوز کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزرتی ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاست دانوں کی بیگمات کے ایڈونچرز اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیسا، تم تو کسی بیوروکریٹ یا سیاست دان کی بیوی بننے نہیں جا رہی، پھر تم ایسی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو رہی ہو؟ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ ویسے ہی تیکھے تھے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپسی ہو۔ نانو قدرے حیران ہوئی تھی۔ کیوں؟ اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا؟ ابھی تو صبح تم آئے ہو، آتے ہی اسلام آباد میں کون سی مصروفیت یاد آ گئی ہے؟ اسلام آباد تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے، اور ان آفس میں کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک چکر لگانا ہے۔ اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فورن سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آ گیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتا چلا کہ تمہارا دل اس میں نہیں لگ رہا۔ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فورن سروس میں نہیں جانا چاہیے تھا، نانو نے اس سے کہا تھا۔ فورن سروس کو فورن آفس میں کتی سروس کہتے ہیں۔ علیسا اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا کوئی لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے کہ جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں۔ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی تو اسی سروس میں ہے۔ اس نے تو کبھی اس طرح کی بات بھی نہیں کی، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ پاپا کی کیا بات ہے، وہ جاب تھوڑا ہی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں۔ میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول رہا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر؟ نانو نے اسے ایک بار پھر مخاطب کیا تھا۔ گرینی، یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بنائی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آج میں نے تمہاری ہر فیوریٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے فخری انداز میں کہا، اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے کھانا خود ہی بناتی رہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں ہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنا سوال نہیں بھولی تھی۔ علیسا نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے گرینی، اس نے انہیں بہلانے کی کوشش کی تھی۔ تم نے خود فون پر کہا تھا کہ تمہارا جہانگیر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے گرانی، جو چیز ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہو اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جھگڑے کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرانی، آپ کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اور اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کے بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم ایمیکیبلی حل کر لی جاتی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کبھی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔
باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا بہت اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ جھگڑے کی وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے کبھی میرا آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے۔ عجیب بے وقوف آدمی ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آ رہی تھی۔ گرینی پلیز، اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں۔ اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ علیزہ نے عمر کو بڑے خشک لہجے میں کہتے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کرنے کے بعد اب سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ اور کسی چیز کو چکھا ہی نہیں۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال تو میں اتنا ہی کھا سکتا تھا۔ وہ اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود بھی اس نے دوسری کوئی چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑا ہے گرینی۔ آپ نے کیا نیکسی صاف کروا دی ہے؟ میرا سامان کل پرسوں تک آ جائے گا۔ اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، نیکسی بالکل صاف ہے، تم فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی لگوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم نے چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرینی، خدا حافظ۔ وہ علیزہ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پوش چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکہے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا رہا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی؟ ہاں، میرا تو خیال ہے۔ یہ کنفرمڈ ہی ہے؟ اچھا، تم آ رہے ہو؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں اسے نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے وہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ نے ان کے چہرے پر تشویش دیکھی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا تھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے، انہوں نے متفکر انداز میں کہا تھا۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں کہ ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے۔ وہ بھی بہت ٹینس لگ رہا تھا، عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔